الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وما خلقنا، اور ہم نے پیدا نہیں کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، لآتیۃ، ضرور آنے والی ہے، فاصفح، تو تم درگزر کرو، الصفح الجمیل، اچھی طرح درگزر کرنا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو اللہ نے با مقصد اور حکمت سے بھرپور بنایا ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ضرور ملے گی۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم سے اچھی طرح درگزر کریں اور اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر و تحمل کریں اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حکم آیت کے تال سے منسوخ ہو گیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہوا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کی راہ میں جتنا ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، میں اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اور ان کی اذیتوں کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، بردباری، عفو درگزر کا عظیم مظاہرہ ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس خطاب کے بعد جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں اور کفار کے مجمع سے فرمایا تھا، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کے مجمع پہ نظر دوڑائی۔ جب فاتح بن کر حضور مکے میں تشریف لائے تو اس وقت ہزاروں کا مجمع تھا۔ اس مجمع پہ جب میرے آقا نے گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے، لرزاں و ترساں اشراف قریش کھڑے۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش برسا چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے بھی کیے تھے، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، آپ کو لہو لہان کرنے والے بھی تھے، وہ اوباش بھی تھے جو برسا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب اطہر کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظالم ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو نیزہ مارا تھا پیٹ میں، اور آپ اونٹ سے نیچے گر گئی تھی اور آپ کا عمل ساقط ہو گیا تھا، وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی، وہ جفاکار اور خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کی در و دیوار دہل چکے تھے۔ حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، ان کے قاتل اور ان کے ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے، وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں کو، جس طرح حضرت بلال کو ستایا، حضرت صہیب کو تکلیفیں پہنچائی، حضرت عمار کو، حضرت خباب کو، حضرت خبیب کو، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کو رسیوں سے باندھ باندھ کر، کوڑے مار مار کر ریتوں پر لٹایا تھا، اور جلتی ہوئی ریتوں پہ لٹایا گیا تھا،
کسی کو آگ کے دہتے ہوئے کولوں پر لٹایا گیا تھا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹتا تھا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستمگاری کے پیکر، جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں تھے اور مجرم بن کے کھڑے تھے، کانپ رہے تھے اور دلوں میں سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کبوں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی، اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے، اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی، اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و بیم کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زبان ہو کر بولے، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی ہیں، کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی، سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے۔ ایک دم اچانک دفعتاً فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر یہ سب اچانک ایک دم یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو، فرط ندامت سے اشک بار ہو گئی سب کی آنکھیں، ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کی در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفعتاً ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا، سمائی بدل گیا، فضائی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے، اور ان سب جائیدادوں، مکانوں، دکانوں، سامانوں کو مکے کے غاصبوں کے قبضے سے واگزار کر کے مہاجرین کے سپرد کیے جاتے، لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی ان کو ہبہ کر دیں۔ جنہوں نے قبضہ کیا تھا کہ کفار نے جن مسلمانوں کی جائیدادیں قبضے میں لی تھی، حضور نے فرمایا کہ تحفہ دے دیں ان کو۔ جنہوں نے قبضہ کیا تھا تو سارے مہاجرین نے ان کو اپنی جائیدادیں ہبہ کر دی، واپس بھی نہیں لیں، چلا مسلمان ہو گئے، جائیدادیں واپس کرو، سب کو تحفہ ہبہ دے دی۔ اللہ اکبر۔ اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین اور زرین ورق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان للہ بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ صدق اللہ العظیم۔